للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، پچھلی دفعہ جو موضوع تھا ہمارا وہ خود یابی سے خدا یابی تک، تو اس پر ہمارے ایک دوست ہیں سید عاصم علی صاحب تحریک اسلامی کے اندر، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو مزید وضاحت اس کی کریں، آپ اس کو اس طرح نہ چھوڑ جائیں۔ تو اس کے اندر جو سوال پیدا ہوئے ہیں وہ سوال بھی آپ کو مزید کلیئر کرنے چاہیے۔ تو میرے خیال میں پھر آیا کہ خود یابی کو نا اپنے آپ کو پا لینے، جو پا لیتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ خود یابی کا مطلب ہے خود کو پا لینا، اور خدا یابی کا مطلب خدا کو پا لینا۔ اور اس کے اندر میں نے دو چیزیں بیان پچھلی دفعہ فرمائی کہ اپنے آپ کو جس نے پا لیا وہ بھی خدا تک پہنچ گیا، دیگر یابی دوسروں کو بھی جو سمجھ گیا اور پا گیا وہ بھی اللہ تک پہنچ گیا۔ یہ بھی میں نے دو نقطے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ بیان کیے ہیں۔ آج وہ خود یابی کی جو نا اصل وضاحت کرنے بھی، خود یابی اصل میں ہے کیا چیز۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں 3 سوال اٹھائے ہیں۔ اس نے کہا عالم چے است، آدم چے است، حق چے است۔ فارسی زبان میں اس نے اپنے کلام میں کہا کہ دنیا کیا ہے، آدم کیا ہے اور حق کیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس پہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا لوگ، وہ آپ سمجھیں کہ ادھر ادھر آوارہ گردی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا کیا ہے، خود انسان کیا ہے، اللہ نے آدم جو تخلیق کیا، اور حق کیا چیز ہے۔ اس کی جگہ یہ پوری دنیا کی تہذیبوں میں سوال اٹھائے گئے جس کے نتیجے میں تہذیبیں گمراہ ہوئیں، اور اس کو حل کرنے کے لیے صرف یہ تھا کہ اللہ پاک خود بتاتا، اپنے کسی نبی کے ذریعے سے، نمائندے کے ذریعے سے، یا خود سامنے آ جاتا، آ کر ہمیں بتاتا کہ یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے، انسان کیوں بنایا گیا ہے، اور اس دنیا کے اندر اتنے جو خیالات ہیں اس کے اندر حق کون سی چیز ہے۔ یہ سب سے پہلی آدم چیز، اور یہ وہ چیزیں ہیں اگر آدمی ان سب چیزوں کو پالے کہ سب سے پہلے آدم چیست، آدم کیا ہے۔ پہلے تو یہ سوال، یہ اپنے آپ سے اس کا سوال ہے کہ اللہ نے جو آدم تخلیق کیا، ہم آدم کے بچے ہیں، ہم بھی آدمی ہیں، وہ بھی آدمی تھا۔ آدمی لفظ نکلا نا کہ اس آدمی نے یہ کہا، اس آدمی نے وہ کہا، آدمیوں نے کہا، وہ آدم سے آدمی سارے چلے آ رہے ہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے۔ تو آدم چیست، یہ پہلا سوال سب سے پہلا ہے کہ ہم ہیں کیا سارے، یہ ہے خود یابی۔ اگر آدم پا لینا اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو سمجھ جائے تو سمجھ لے اس نے اپنی حقیقت جان لی۔ اور یہ خود یابی یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو جان لے۔ انسان کی حقیقت 3 چیزوں پر منحصر ہے، اور جب وہ 3 چیزوں کی طرف دیکھتا ہے تو پھر اس کو اپنے آپ کو پا لیتا ہے، ورنہ آدمی نہیں پا سکتا اپنے آپ کو۔ پہلی حقیقت اول اس کی یہ ہے کہ عدم سابق۔ آدمی اپنے آپ کو یہ دیکھتا ہے، حقیقت اول کا نام ہے عدم سابق۔ یہ چیزیں اب سمجھنی پڑنی بچوں، اب اس کے بغیر کام نہیں چلنا۔ دنیا بہت پڑھ گئی ہے، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، موٹے موٹے مشکل فلسفے اور کتابیں آ گئی ہیں۔ اگر آپ مسلمانوں نے ابھی کھوتے رہنا ہے، گدے رہنا ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سمجھنی پڑنی ہے اور یہ چیزیں یاد کرنی پڑنی ہے، تب جا کے دنیا کے سامنے جا کے آپ لڑیں گے اور ان سے باتیں کریں گے، ورنہ وہ موٹی موٹی فلسفے کی اصطلاح ٹرمینالوجیز لے آئیں گے اور آپ کے اوپر بم کی طرح گرا دیں گے، اور آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی عدم سابق انسان کی حقیقت اول یہ ہے کہ پہلے یہ کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اپنے اللہ نے کہا لم شیء مذکورا، انسان تو اپنے آپ پر ذرا تھوڑا سا خیال تو کر، تو پہلے کیا تھا، جا کر دیکھے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو پتہ چلے گا میں پانی کی بوند تھا، اور اس پانی کی بوند کا بھی اندازہ اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ باپ نے ماں کے ساتھ جمع کیا ہوگا اور اس کے بعد میں پیدا اس کے اندر ہو گیا، لیکن جب دونوں میاں بیوی وہ نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، تب یہ آدمی کہاں تھا، یہ اس کا وجود نہیں اپنا آپ کا ڈھونڈ سکتا۔ ابھی میں کہاں تھا اس وقت، کس جگہ پر موجود تھا، جب میرے والدین بھی دونوں نہیں تھے اس وقت میں کس جگہ پر موجود تھا۔ اس کو پھر پتا چلتا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پر موجود تھا جہاں پر خود مجھ کو اپنے وجود کا بھی احساس نہیں تھا کہ میں وہاں موجود تھا، ایسی جگہ پر جا کر بیٹھا ہوا تھا، اور آج تک نہیں یہ پتہ لگا سکا کہ میں رہتا کہاں ہوں۔ یہاں تو آ کے دنیا کے اندر کہہ دیا اس نے، ایک وقت یہاں پر بھی آ کے آدمی کو پتہ چلتا ہے، اور اس دنیا کے اندر اس کی مثال ہے کہ ماں کے پیٹ میں آدمی موجود ہوتا ہے اور شعور بھی ہوتا ہے، زندگی بھی اس کے اندر دوڑ رہی ہوتی ہے، سب کچھ اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن افسوس آپ اس کو پوچھیں کہ ماں کے وجود کے اندر تو کیا کرتا رہا ہے، یہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ کس دن، کس ٹائم، کس وقت، کس مہینے میں یہ اور کس سال میں پیدا ہوا، یہ بھی دوسروں کا مرہون منت ہے۔ یعنی جسم ہونے کے باوجود، دماغ ہونے کے باوجود، آنکھیں ہونے کے باوجود، کان ہونے کے باوجود، زبان ہونے کے باوجود، ہر شے ہونے کے باوجود اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں کب اور کیسے اور کس وقت میں پیدا ہوا تھا ماں کے پیٹ میں۔ کیسی آدمی کی حقیقت ہے، عدم سابق اس کو کہتے ہیں، نتھنگ، یعنی کچھ نہ ہونا
ماضی میں کچھ نہ ہوتا. عدم سابق کا مطلب ہے ان دی پاس نتھنگ, کوئی شے نہیں تھی ماضی کے اندر. جب میرا ماضی تھا, آپ کہتے ہیں میرا یہ ماضی تھا, آپ کا ماضی کیا ہے؟ اللہ اکبر. آپ کہہ دیتے آپ کا ماضی وہ ہے جس کو آپ تھوڑا بہت جانتے ہیں, یہ آپ کا ماضی ہے. یہ تو آپ کا ماضی نہیں, اس کو یہ تو آپ کے علم ہے. آپ کا اصلی ماضی وہ ہے جہاں پر آپ کو کچھ علم نہیں تھا, میں کہاں پر تھا. یہ پہلی حقیقت انسان کے سامنے جب غور کرتا ہے اور تدبر کرتا ہے, تفکر کرتا ہے, تو حقیقت اول جو اس کے سامنے واضح ہوتی ہے وہ عدم سابق ہے. اور اقبال نے اس کو, غالب نے کہا, نہ تھا کچھ تو خدا تھا. اللہ حکم, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. کیسا غالب ہے, بڑا ذہین شاعر ہے. اس نے کہا نہ تھا کچھ تو خدا تھا. یہ اپنے بارے میں کہتا ہے میں نہیں تھا اس وقت, عدم سابق تھا میرا, اور میں اس وقت کچھ نہیں. پھر دوسری حقیقت آ جاتی ہے, حقیقت دوم. وہ حقیقت دوم آ جاتی ہے وجود ضعیف, کہ اب اگر یہ ہے بھی تو اب اس جو موجود ہے یہ اپنے آپ کو ٹچ کرتا ہے, چھیڑتا ہے, اس کو پتا ہے اپنے ہونے کا احساس اس کو ہوا, لیکن یہ کیا احساس اس کا ہے لیکن ضعیف ہے. شہوت کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے, بھوک کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے, پیاس کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے. یہ وہ دایات ہیں, اندری موٹیویشن چیزیں جو اندر انسان کے تحرکات اور متحرک کر دیتی ہے ایک آدمی کو, کہ یہ اپنی ہی چیزیں ہیں, اس کی اپنی ہی پیاس ہے, اپنی ہی بھوک ہے, اپنی ہی شہوت ہے, اور لیکن اس کے بس میں نہیں ہے. اللہ اس کے سامنے بے قرار ہو جاتا ہے. جب یہ ہوتی ہے اپنی شہوت ہے, لیکن اپنی شہوت کے نتیجے میں جا کر زنا کر لیتا ہے. اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا آدمی. اپنا ہی بھوک ہوتی ہے, حرام کھا لیتا ہے, اپنی پیاس ہوتی ہے, حرام پی لیتا ہے. یعنی تین چیزیں اس کے اگر اپنے اندر بھی ہیں تو اس کے دل اپنے حصے میں نہیں ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو دائیات ہیں. لیکن دل کو دیکھیں, دل بھی اس کے اپنے بس میں نہیں ہے. کہتا کیا کروں, اس سے پیار ہو گیا, میں بے بس ہو چکا ہوں. دماغ کہتا ہے دماغ کے اندر شیطانی آ جاتی ہے, دماغ کو کنٹرول نہیں کر پاتا. کتنے لوگ ہیں جو ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں اور فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں اور تناؤ میں چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے یہ بھی کچھ نہیں کام کر. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر, تو وجود ضعیف ہی ہوا نا, کمزور وجود. ان الانسان کان ضعیفا, اللہ نے فرمایا تجھے میں نے کمزور پایا, تجھے بنایا تو اپنی ذات کی طرف غور کر, تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنا کمزور اور بے بس ہو جاتا ہے بچہ, ذرا روتا ہے تم بے چین ہو جاتے, اس کے لیے حرام کمانا شروع کر دیتے. بیوی ذرا ناراض ہو جاتی, اس کے لیے حرام کمانا شروع کر. کوئی خوبصورت چہرہ تم پر فریفتہ ہو جاتا ہے, تم اس کے لیے حرام کرنا شروع کر دیتے. یہ کہاں ہے انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے. اور پھر زندگی میں یہ کیسا وجود ہے اس کا, کہ اس کا ظاہری وجود بھی اس کا اپنا نہیں رہ جاتا. نہ ناک, کان, آنکھ, زبان, کوئی شے اپنی مرضی سے اپنے جسم کی نہیں بناتا, نہ اپنے آپ کو صحیح نہ رزق اپنے کا اس کے اوپر کوئی زور ہے کہ میں اپنا رزق بڑھا لوں یا کم کر لوں. نہ عمر کے اوپر اس انسان کا کوئی زور ہے کہ میں اپنی جو عمر ہے وہ بڑھا لوں یا گھٹا لوں. کسی شے پر بندے کا زور نہیں ہے. برادری کس میں پیدا ہونا تھا, یہ بھی اس کے اوپر زور نہیں. کس ملک میں مجھے پیدا ہونا چاہیے تھا, یہ بھی اس کا اپنے اوپر زور نہیں. کس شہر میں پیدا ہونا چاہیے تھا, کون سی زبان اور کون سا, آپ دیکھتے جاتے ہیں, دیکھتے جائیں, ہر جگہ انسان کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. یہ اس نتھنگ سے بھی اگلا برا ہو گیا. بھی وجود ملا تو ملا, لیکن کسی کام کا نہ ملا اور کوئی شے نہ اپنی تھی. بندہ بے بس ہو گیا. یہاں پر آ کر آدمی کیا بن جاتا ہے, دوسری چیز وجود ضعیف پا لینا, کہ حقیقت دوم. دوسری حقیقت جو آدمی کے اوپر جا کے کھلتی ہے وہ وجود ضعیف کی کھل جاتی ہے, کہ میں اس قدر کمزور اور بے بس ہوں اور مجبور اور لاچار ہوں. زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ میں کہتا ہوں میں نیکی کرتا ہوں یا برائی کرتا ہوں. اور اس پر بھی فلسفے کے اندر بحثیں ہو گئیں. مسئلہ جبر و قدر پیدا ہو گیا. مودودی کو قلم اٹھانا پڑ گیا, پرویز کو قلم اٹھانا پڑ گیا, ابن قیم نے قلم اٹھایا, ابن تیمیہ تھک گیا, فرقے دو بن گئے, جبریہ قدریہ مسلمانوں کے شروع سے. اور اس وقت صحابہ کرام کے دور میں اختلاف ہو گیا بھی انسان اپنی مرضی سے کوئی نیک کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے, یا انسان کے اوپر کسی اور کی مرضی. پھر بندے جب اس کے اوپر پریشان ہوتے کہتے ہیں اصلی قوت تو اللہ نے دی ہے. اب قوت کے استعمال پر پھر بن گیا خیالات کہاں سے, آپ دیکھتے جاتے ہیں, بحثیں بندہ کرتا جاتا ہے. لیکن افسوس یہ وجود ضعیف اپنے آپ کو حل نہیں کر پاتا. اس کا کوئی کیا ہوا جس کا یہ وجود, یہ عدم والا حساب ہو گیا. اور اس کے بعد پھر یہاں پر اب کیا ہو گیا, یہ یہاں پر آ کے پھر غالب دوسرے مصرے میں کہتا ہے ڈبویا مجھ کو ہونے نے, ہے تباہی ہو گئی. کہتا یہ نہ ہی ہوتا تو اچھا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے. اب پکڑا جاؤں گا, چھتر پریڈ ہونی وہاں حشر میں جا کے, یہ ہوا تو اس کی وجہ سے پکڑا جاؤں گا. اب یہاں برے عمل ہو گئے, پتہ نہیں کس نے کیے, میں نے کیے, متھے میرے گئے, لاگ چودھری چھتر مجھے وہاں پہ پڑھنے ڈبویا مجھ کو ہونے نے. یہاں آ کے غالب نے کہا کہ یہ نہ ہی ہوتا وجود تو کیا ہوتا میرا, ٹھیک ہے نا. تیسری صفت پھر آ گئی تھی حقیقت سوم, عدم لاحق ہو جانا. پہلا کیا تھا, عدم سابق. دوسرا کیا ہے, عدم لاحق. تیسرا کیا ہے, دوسرا کیا ہے, وجود ضعیف. اور تیسرا ہے عدم لاحق.
وہ سابق تھا، یہ سابقے لاحقے آپ کو آتے ہیں نا، شروع میں سابقہ لگا دیے، مکمل نامکمل، یہ آگے جا لیوا، ٹھیک ہے نا، جا بخش، لفظ آپ پڑھتے جاتے ہیں کہ یہ لاحق ہے یہ سابق ہے، اس طرح اس کو سمجھنے کی کوئی عدم سابق ہو گیا، وجود ضعیف ہو گیا اور عدم لاحق ہو گیا۔ پھر تیسرا عدم لاحق یہ ہے کہ پھر یہ بندہ سوچتا ہے کہ میں اس عدم وجود، اس میں وجود ضعیف کے ساتھ کتنی دیر باقی رہ سکتا ہوں، پھر غور کرتا ہے کہ وجود ضعیف کے ساتھ میں کچھ دیر بھی باقی نہیں رہ سکتا، مر جاتا ہے آخر، پھر کہاں چلا جاتا ہے، جانیے افق کے اس پار کیا ہے کہ جو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ اللہ جانے وہ کون سی دنیا بسی ہوئی ہے، وہاں جاتے ہیں، سنا یہی ہے کہ جا رہے ہیں، وہاں پر آتا وہاں سے کوئی نہیں، کہاں چلے جاتے ہیں۔ وہ مولانا اکثر شعر پڑھا کرتے تھے، نہیں جاندا بردیاں کتھے بن کے بھیجیا بردیاں نو، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم غلاموں کو کہاں پر اللہ نے جا کے باندھ کے بھیج دیا، کوئی بندہ نہیں، وہ سرکار اتنی بڑی ہے بلا لیا۔ اب یہ جب تین چیزیں اس کے سامنے آ گئی تو جناب غالب یہاں پر فرماتا ہے نہ تھا کچھ تو کیا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو کیا خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ کہتا ہے کاش میں ہوتا ہی نہ اس ہونے سے، میں آتا ہی نہ یہاں پہ، وہ جو زندگی کی چند دنوں کی خود مختاری مجھے مل گئی کہ اپنے نامہ مال میں کچھ کر لے، جا کے زمین پہ میرا خلیفہ بن جائے، خلیفہ بن کے میں نے کارنامے کون سے کیے ہیں یار یہاں پر آ کر۔ اس لیے جتنی حقیقت غالب کے شعر کے اندر ہے، شاید ہی کسی شعر کے اندر ہوتی، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، یعنی یہ عدم سابق ہو گیا، اور کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، اگر ہوتا ہی نہ میں تب بھی خدا ہی ہونا تھا، کیونکہ نہ ہی تھا تب بھی خدا تھا، نہ بھی ہوتا اگر وجود ضعیف بھی آتا تب بھی خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، میں ہی نہ ہوتا تو میری جان چھوٹ جاتی۔ یہ ہے انسان کا اپنے آپ کو پا لینا، کہ انسان جب اپنے آپ کو پا لیتا ہے میں کچھ نہیں۔ اور یہی صوفیہ کا، ابن عربی کا، یا آپ کہہ لیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہو گئے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ مولانا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ہے ان سب کا یہی سب کا کہنا کہ بندہ یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ اس کو وحدت الوجود کہہ دیتے ہیں۔ وہ جو دیگر وحدت الوجود کے عقیدے ہیں نا وہ باطل ہیں، اور سرعام میں اعلان کرتا ہوں باطل ہے۔ اکثر لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور میں نے کہا اللہ کے بندے میری وحدت الوجود کی جو تشریح وہ سمجھنے کی کوشش کرو نا۔ ایک وحدت الوجود ہے جو تم لوگوں نے پڑھا ہے سنا ہے، وہ کفر ہے، وہ نہیں ہم اس چیز کو مانتے کہ خدا بندے میں آ گیا، بندہ خدا میں آ گیا، ہم مل گئے، یہ سارا کفر و کفری ہے۔ یہ ایک وجود پھر اس پر غور کرتا ہے کہ میں پھر کس کے سہارے کھڑا ہوں، اگر وجود ضعیف بھی مجھے یہاں مل جاتا ہے تو وہ میں کس کے اپنا، وہ بھی اپنا نہیں۔ آج اللہ تعالیٰ سے پیچھے سے حکم آ جاتا ہے کان خراب کر دو، کان خراب ہو گیا، آنکھ خراب کر دو، آنکھ خراب ہو گئی، اٹیک کر دو دل پر، دل کو روک لو، دل خراب ہو گیا، فارغ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی وہ اگر کھڑا ہے نا کسی سہارے کے تحت کھڑا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آکاش بیل ہوتی تو ہے لیکن وہ ایک درخت کے سہارے پر ہوتی ہے، اس کو چوس کے وہ اپنی زندگی کا جو ہے نا آگے سے آگے بڑھاتی ہے اور نشو نما اس کی ہوتی ہے۔ ہم بھی وہ ہیں جو اللہ کی ذات اور صفات کی وجہ سے یہاں پر موجود ہیں، ورنہ ہم اللہ کی ذات نہ ہو، صفات نہ، ہم کہاں پر موجود۔ یہاں پر آ کر کے وہ دیکھتا ہے پھر دنیا کے اندر کون سا وجود ہے جس کو عدم سابق نہ ہو، جس کا وجود ضعیف نہ ہو، اور جس کو عدم لاحق نہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وہ بحث ہے جو آج انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس لیے غالب مرحوم کے بارے میں لکھا ہے، اس نے خط لکھا جب نا اپنے نظامی بدایونی کو خط لکھا تو اس نے کہا میں موحد خالص ہوں، خود لکھتا ہے اپنے بارے میں، اللہ اکبر، اپنا عقیدہ خود لکھتا، اس نے کہا میں موحد خالص ہوں اور میں مومن کامل بھی ہوں، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، یہ تو کہتا ہے میرا زبان ہے، لیکن مگر دل میں لا موجود الا اللہ، لا مؤثر فی وجود اللہ سمجھے ہوئے ہوں۔ اپنے آپ کو جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ پڑھا ہے زبان کا، لیکن میں اس کلمے کا ترجمہ کیا اپنے دل میں سمجھتا ہوں، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی شے موجود نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے سب کچھ۔ یہ ساری چیزیں فضول اور بیکار ہیں اور لا مؤثر، اور کہتے ہیں اس شے کے اندر یہ خاصیت ہے، یہ تاثیر ہے۔ یہ تاثیر اور خاصیت کی بحث ایک دفعہ میں نے بڑی کی تھی کہ اگر آگ جلاتی ہے تو کیوں جلاتی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں سائنسدانوں کے پاس۔ وہ جی کاربن جلاتا ہے، بھئی کاربن کا کیوں جلاتا ہے، وہ جواب آج تک نہیں کوئی دے سکا خاصیتوں کا اور تاثیروں کا۔ اس کے اندر کیمسٹری فیل ہو گئی، اور جو اس کے اندر جتنی توانائی کے بارے میں فزکس کھڑی وہ بھی فیل ہو کے رہ گئی۔ دونوں علوم تھے، دونوں ختم ہو کے رہ گئے، باقی علوم ان کے آگے سے آگے مل کر بنتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا مؤثر کوئی شے نہیں، مؤثر پھر اللہ کی ذات۔ دوائی کھائی، آپ کہتے ہیں دوائی نے اثر کر دیا، اگر وہی دوائی آپ دوبارہ کھائیں آپ پر اثر نہ کرے، پھر اللہ کہاں گئی دوائی وہ آپ کی؟ وہ دوائی نہیں، وہ دوائی کے اندر ایک نے اللہ تھا جس نے اس کے اندر امر رکھا ہوا تھا، حکم رکھا ہوا تھا، روح رکھی ہوئی تھی،
دعائی کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک اس کی باطنی شکل ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, میں نے ایک جگہ بیان کیا, ہمارے ڈاکٹر بیٹھے تھے, میں نے کہا دوائی جو ہوتی ہے, جو آپ کھانے والی جس کو دوا کہتے ہیں آپ, یہ دوائی جو آپ کھاتے ہیں اس کی اگر آپ روح دیکھیں تو وہ دعا ہے. دعائی کے اندر جس روح کا نام ہے وہ دعا ہے. ایک آدمی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے صحت اور تندرستی دے دے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب وہی دعائی جو ہے وہ اللہ نے اس ہارڈ فارم کے اندر دعا کو رکھ دیا. وہ دعائی جب کھا رہا ہوتا ہے دراصل وہ دعا ہی کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ آپ نے اس کے اندر یہ چیزیں رکھ دی ہیں, میں جب یہ کھاؤں تو مجھ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. کیسی بات ہے. اس لیے دنیا کے اندر کوئی شے تاثیر والی نہیں اور دنیا کے اندر کوئی چیز خاصیت والی نہیں سوا میرے اللہ رب العزت کے حکم کے, کہ جب حکم ہوتا ہے تاثیریں پیدا ہو جاتی, خواص سامنے نظر آ جاتے ہیں. بندے اس کو کیمیکلز ریاکشن کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, وہ اللہ رب العزت کا حکم ہو جاتا ہے. یہ ایک پہلی چیز ہے. اب آ گیا دوسری چیز سمجھنے کی ہے. دیگر یابی سے انسان جو ہے دوسروں کی حقیقت بھی اگر جان لے, اس کو دیگر یابی کہتے ہیں کہ دوسری چیزوں کا کائنات کے اندر بھی, میں کہتا ہوں آپ سنتے جائیں, اتنا لطف آئے گا آخر پہ آ کے, پھر آپ کو جو آسان تشریحیں کر کے بتاؤں گا. یہ بس تھوڑا سا دوسری چیزوں کی حقیقت کے بارے میں جان لیں. دوسری چیزوں کی حقیقت بھی اگر جب وہ جان لیتا ہے تو پھر وہ بھی اس نتیجے پر کیا ہوتا ہے. ادھر بھی تین حقیقتیں. ایک حقیقت اول, ساری مخلوقات کا عدم سابق. ساری, میں اکیلا نہیں, ساری مخلوقات ہی پہلے عدم سابق میں تھی نہیں. نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ پہاڑ تھے, نہ درخت تھے, نہ وحوش تھے, نہ طیور تھے, نہ مچھلیاں تھی, نہ شجر تھا, نہ حجر تھا, نہ انسان تھا. کوئی شے دنیا کے اندر, نہ ستارے, نہ سورج, نہ چاند, نہ سیارے, نہ ذرے, نہ ریتے, نہ دریا, نہ سمندر, کوئی شے نہیں تھی اس دنیا کے اندر. اور کوئی ایٹم نہیں تھا, کوئی ذرہ نہیں تھا جب دنیا کے اندر. تو کہاں تھا وہ سارا؟ جس طرح مجھے نہیں پتا میں کہاں تھا, اس طرح اس دنیا کا بھی نہیں پتا یہ کہاں تھا. کہاں تھا؟ بگ بینگ تھیوری بھی اگر یہ مان لی جائے, بفرض محال اسپوز کیا جائے اس کو کہ آپ کہتے بگ بینگ تھیوری مانی جانی ہے, بگ بینگ تھیوری سے پہلے یہ سب کہاں تھا اور خود بگ بینگ کہاں تھا؟ کس شے کی طاقت اور زور نے اس چیز کو پھاڑ دیا جس کی وجہ سے یہ جہان تخلیق ہو گیا؟ چلو تمہارا بھی بڑی عقل والی بات ہے, تم کہتے جہان تخلیق ہوا, وہ شے جس سے وہ پھٹی ہے, توانائی کی کوئی شکل دکھاؤ نا ہمیں. وہ توانائی کہاں سے آئی جس کے بارے میں تم لوگ کہتے ہو کہ یہ انرجی کی وجہ سے سارا ہوا؟ انرجی کا بھی وجود کوئی نہیں ثابت کر سکتے, نہ ٹچ ہو سکتی انرجی, نہ کہیں آپ اس کو چھو سکتے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں. کہاں سے آ گئی تھی وہ ساری انرجی؟ اس لیے جب دیگر مخلوق کے بارے میں بھی دیکھتا ہے تو وہ بھی عدم سابق میں موجود نظر آتی ہے. اور پھر حقیقت دوم, دیگر مخلوق کا وجود بھی اتنا ہی ضعیف ہے جتنا کہ انسان کا اپنا وجود ضعیف ہے. کچھ وقت کے بعد آپ دیکھتے ہیں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں, درخت گر جاتے ہیں, ان کو گھن لگ جاتا ہے. دریا جو سوکھ جاتے ہیں, آپ دیکھیں تاریخ انسانی میں کتنے دریا اور جھیلیں ساری سب سوکھ ساکھ گئی. انسان دیکھتا ہے کہ معدوم ہوتی جاتی ہیں, ہر آنے والے دن میں معدوم ہوتی جاتی ہیں. اور ایک وقت آنا ہے, سائنسدانوں کا یہ ایک وقت آ جانا ہے, تھیوری پیش کی کہ جب پوری دنیا جو ہے فنا ہو کے رہ جائے گی, آپس میں اتنے بم اور اتنی چیزیں چل جانی ہیں کہ دنیا ساری برباد ہو کے رہ جائے گی. چلو یہاں تک آ گئے, اللہ نے بتایا کہ بم چلنے ہیں پر وہ چلانے میں نے قیامت بنا کے. انہوں نے ویسے مان لیا کہ قیامت ان کے لفظوں میں کہ خود ہمارا ہی اپنا ریاکشن ہو جانا. یہ پھر سب مخلوق تباہ ہو رہی ہے. ماں باپ کہاں چلے گئے آپ کے؟ وہ جو جانور آپ ذبح کر کے کھاتے ہیں وہ کس طرف کو چلے گئے؟ وہ جو درخت آپ نے جلائے تھے وہ کدھر کے چلے گئے؟ جب ان کا استعمال ہوتا رہا مخلوق کا, اور آخری ایک وقت میں جا کر ساری مخلوق بھی ختم ہو جائے گی. یہ مخلوق کا وجود ضعیف ہے کہ ہر مخلوق دوسری مخلوق سے جڑی ہوئی ہے. پانی نہ ملے درخت ختم ہو جاتے ہیں, کھانا نہ ملے بندہ مر جاتا ہے, حیوانات دنیا کے اندر ختم ہو جاتے ہیں. آخر کوئی وجود کو کوئی شے ملتی رہتی جس کی وجہ سے وجود ہوتا ہے. پھر تیسری چیز آ جاتی ہے مخلوقات کا عدم لاحق. مخلوقیں پھر جاتی کہاں پر ہیں؟ یہ سوال کسی کے پاس نہیں. ادھر ضعیف وجود ہے انسان کی طرح دوسروں کا محتاج ہو جانا. کبھی کوئی آپ نے دیکھا ہے شیر کو جہاں مرضی اللہ پیدا کر دے, جیسا مرضی شیر بنا دے. آپ دیکھتے بکرے کے اوپر جیسے مرضی رنگ بنا دیں, کوئی نہیں وہ بکرا کہتا بھی میرے یہ رنگ اس طرح کا بنا کر آئے. مخلوق پہلے بھی نہیں تھی, پھر تھوڑی سی ہوئی, پھر اس کے بعد نہیں ہو جاتی. یہ تیسری چیز ہو گئی. اس سے پتا چلتا ہے کہ دنیا کا وجود حقیقی کچھ نہیں, ساری دنیا کا وجود محض کیا ہے؟ اعتباری ہے. اعتباری کو کہتے ہیں عارضی وجود ہے. اس کے بارے میں اقبال نے پھر وہ کہتا ہے, غالب کہتا ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخی یہ تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن اور پیکرے تصویر کا. غالب آیا اور پہلی نظم جب اس نے لکھی تو پہلا لوگ, ہر جو شاعر ہے وہ اپنے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا لکھتا ہے کہ میں پہلی حمد لکھنی ہے, پھر نعت لکھتا ہے مسلمان شاعر, اس کے بعد اپنی شاعری کا آغاز کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں غالب نے کوئی حمد نہیں لکھی, لیکن غالب نے پہلا ہی شعر لکھ کر اس کمال کر دیا کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی یہ تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا. انہوں نے کہا اللہ کمال ہو گئی تیری, پوری دنیا کے اندر جتنے بھی نقش بنے ہوئے ہیں, جتنے بھی موجودات ہیں, جو شے موجود اور مخلوق ہے اور نظر آ رہی ہے, محسوس ہو رہی ہے,
یہ کون ہے اتنا خوبصورت کہ جس نے اتنی پیاری پیاری چیزیں تخلیق کر دی ہیں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا۔ شوخی تحریر کہتے ہیں حسین تحریر کو۔ یہ جو اتنی پیاری پیارے خطوط لکھے ہیں، یہ کس مصور نے اتنا پیارا قسم کا قرآن پاک کی آیت اتنی پیاری لکھتے ہیں۔ جب ہم لکھتے تحریر کرتے ہیں کوئی چیز، اور کوئی مصور جو ہوتا ہے خطاط جب وہ خوبصورت رائٹنگ کرتا ہے تو بندہ اس کی رائٹنگ کہتا ہے یہ کس نے یار رائٹنگ کی ہے، جس کے اندر یہ صلاحیتیں تھیں، جو صلاحیتیں ابھر کر کینوس پر آ گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صلاحیت جب اس کے اندر تھی تو بھی اتنی خوبصورت تھی، اور وہ خود خوبصورت تھا اپنے خیالات کے طور پر۔ یہی وہ سوچ کر نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا۔ کہتا یہ موجودات عالم دنیا میں جتنی چیزیں بھی یہاں پر موجود تجھ کو نظر آتی ہیں، یہ کسی نے نقش کی ہیں، تخلیق کی ہیں، بنائی ہیں، اور ان پہ خطاطی اور پینٹنگ کر کے دنیا کے اندر اس کو بھیج دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون شوخ ہے؟ یہ کون شوخ اصل میں مانی اصل میں حسین۔ یہ کون شوخی ہے؟ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں شوخی مارتے ہیں، یہ لفظ اور ہے۔ شوخ اردو زبان میں وہ کہتے ہیں کہ کون ایسا حسین ہے جس کو اپنے حسن پہ اتنا ناز ہے کہ اپنی ادائیں دکھا دکھا کر دوسروں کو پاگل کرتا جا رہا ہے، اس کو شوخ کہتے ہیں۔ یہ نہیں شوخ جو آپ نے کہتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ شوخی کس بات کی؟ کسی کے ساتھ ایسی ناز و انداز دکھانی کہ دوسرے کا دل اس پر کھینچتا ہوا چلا جائے، اس کو کہتے ہیں شوخ ہی۔ اور شوخ کہتے ہیں اس حسین و جمیل وجود کو کہ جس وجود سے وہ ادا اور نیاز، ناز و ادا جو ہے وہ نکل نکل کے باہر آتی ہے، اس کو شوخی کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے یہ نقش فریادی ہے، یہ فریادی ہے، فریاد کرنے کو کہتے ہیں، نقش فریادی ہے، کائنات کا ہر ہر ذرہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، نقش فریادی ہے۔ یہ کس کی شوخی تحریر کا؟ کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ بادشاہ کے دربار کے زمانے میں، پرانے زمانوں میں لوگ جاتے تھے تو وہ کاغذ کے کوئی کپڑے بنا کے پہن جاتے تھے کہ تیری سلطنت جو ہے، چیخ چیخ کے فریاد کرتے جاتے تھے اس سے۔ یہ فریاد کرنے کا ایک انداز تھا۔ اس نے کہا پوری کائنات کی ہر چیز نے وہ کاغذی پیرہن پہنا ہوا ہے اور فریادیں کرتا جا رہا ہے اپنی آپ اپنی طرف سے، یا اللہ لطف و کرم بڑھا دے، لطف و کرم بڑھا دے، لطف و کرم بڑھا دے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور بات اس نے اس کے اندر بڑی زبردست کی، اللہ تعالیٰ کو کہہ کہ بات بڑے طریقے سے، کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ اگلا مصرع، لیکن نہیں، اسی مصرع میں اللہ پاک کو اس نے کہا شے ہر تو نے دل اویز اور خوبصورت اور حسین و جمیل بنائی ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ہر شے کے اندر دو چیزیں رکھ دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہی عدم لاحق اور عدم سابق اور وجود جو ہے اپنا وجود ضعیف، کہتا تین چیزیں ہر شے کے اندر تو نے رکھ دی۔ کیوں؟ یا وہ شے بے ثبات ہے، فنا ہو جانے والی ہے سونی سنکھی پیاری پر فنا ہوتی جا رہی ہے، اور یا پھر مبتلا غم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا غموں میں مبتلا ہے، مری نہیں لیکن دکھ اٹھائے جا رہی ہے۔ جینے کے لیے کتنے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کی سالگرہ مناتے ہیں، یہ جی گیا سال بھر، لیکن آپ کو پتا ہے جینا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے یہ زندگی کا بوجھ جو آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ کتنے دکھ ہیں، کتنے غم ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں کہ ان دکھوں کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، تنہائیوں میں خدا کے سامنے آپ گڑ گڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ پر رکتیں طاری ہو جاتی ہیں۔ آپ اس وجود سے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے منتیں اور ترلے اور واسطے کر ڈالتے ہیں، جس کو دعا آپ نے کہا ہوا ہے، آپ اس پر منتیں کرتے کہ خداوند عالم مجھ سے یہ بوجھ اٹھا لے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، مجھے کر دے معاف، واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ کیا ہے یہ دعا؟ اسی کا ہے کہ جو بوجھ ذاتوں پر پڑ گئے، اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے میں یہ بوجھ اٹھا نہیں سکوں گا، یہ اتنے بوجھ ہیں کہ میں فنا ہو جاؤں گا، مجھے فنا ہونے سے بچانے کے لیے اپنی رحمت فرما تاکہ میں بقائے دوام حاصل کر سکوں۔ کوئی سمجھ آئی آپ کو اس مسئلے کی؟ کہاں پر آپ کو لے آئے؟ تو فرمایا یہاں پر دو وجود اس کے پھر بن جاتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ وجود دل اویز اور خوبصورت دلکش تو ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر یا فنا ہے یا مبتلا غم ہے، کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے۔ غم روزگار نہ ہوتا تو غم جانا ہوتا، یا ادھر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں یا ادھر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہتے دین پڑھنا چاہتے ہیں لیکن روزگار کے غم ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو دین پڑھے ہوئے ہیں لیکن ان کو ادھر کے غم ہیں، ان کو ادھر کے غموں میں پھنسا دیا، اس کو ان کے غموں میں پھنسا دیا۔ غموں میں پھنسانے کا مقصد صرف یہی ایک تھا کہ سب میری طرف رجوع کرے، مجھ سے مانگے میں دوں، اس لیے جو نہیں مانگے گا اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ مبتلا غم کا
اور بے صفاتی کا جو فلسفہ ہے، جو حقیقت ہے، جو اسرار ہیں، جو اس کے اندر راز ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ تو فرمایا خود یابی اور خدا یابی کا یہ جو مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے پھر کہہ سکتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جب وہ سب چیزوں کی طرف دیکھتا ہے، ہر چیز کی طرف وہ دیکھتا ہے آدمی دیگر یابی سے اور خدا یابی کے بعد، تو پھر اس کے اندر جو بھی ہوتا ہے اس کے بعد اس سارے خدا یابی اور دیگر یابی کے بعد ایک سوال پھر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو اس سارے کا حاصل ہوتا ہے، اس سارے تدبر اور تفکر کا جو حاصل ہوتا ہے، کہ آدمی کو اس وجود کو دیکھنا ہے جس میں عدم سابق بھی نہ ہو، وجود ضعیف بھی نہ ہو اور عدم لاحق بھی نہ ہو۔ ایک ایسے وجود کو ڈھونڈ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ وجود ہے، اور وہ خود بخود مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ وہ وجود ہے تو وجود دیا گیا ہے وہ کا، اس لیے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، وہ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ یہاں پر نہ اللہ الرحمن الرحیم لایا ہی نہیں، یہاں الرحمن الرحیم لایا ہی نہیں، عزیز الغفار لایا ہی نہیں، تواب لایا ہی نہیں، غفور لایا ہی نہیں، دو چیزیں لائے، حی القیوم۔ وجود کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک وجود کے لیے زندگی کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، قائم رہنے کی صلاحیت۔ وجود تو ہے، ہمارا بھی ہے، لیکن ہمارے اندر قائم رہنے کی صلاحیت نہیں۔ تو خدا نے اپنے تعارف کے آغاز میں یہ فرما دیا کہ تیرا رب وہ ہے جو وجود بخشتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وجود ہے، یعنی زندگی ہے تو اس نے زندگی بخشی ہے۔ اب اگر تم قائم رہنا چاہتے ہو، کچھ دیر کے لیے میں نے تمہیں دکھایا کہ اگر تم قائم رہ سکتے ہو لیکن میرے بھروسے اور میرے سہارے پر قائم رہ سکتے ہو، اس لیے فرمایا القیوم، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ اور حی القیوم کی صفات اس نے آگے بتائیں کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا جو سو جائے وہ بھی وجود نہیں، اور جس کو تھک کر اونگ آ جائے وہ بھی وجود نہیں۔ کائنات بنا کر سو نہیں گیا، بے خبری اور بے غفلت، جس نے کہا نا کہ خدا غفلت میں ہے، میری سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، اللہ تم کہاں چلا گیا، یہ لا تاخذہ سنہ کا جواب دے دیا گیا کہ کوئی آدمی مت نہ سمجھے کہ ہم سو جائیں گے اور ہمارے سوتے سوتے کائنات میں کوئی گڑبڑ کر جائے گا، زمین و آسمان کو ہلا جائے گا، یا کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ مجھ پر تھکاوٹ طاری ہو گئی، ولا نوم، نہ تھکاوٹیں طاری ہوتی ہیں، نہ کچھ اور ہوتا ہے، نہ نیند نہ کچھ اور۔ میں تو اللہ نے فرمایا نیند دور کی بات، مجھے تو نیند کا جھونکا بھی نہیں آتا، نیند تو دور کی بات، ایکٹیو الحی القیوم کی تفسیر اللہ پاک نے کی، اسی سے حیات نکلی اور اسی سے القیومیت نکلی۔ وہ حیات اور قیومیت جو ہمارے اندر موجود ہے وہ کسی کی عطا ہے، ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا۔ اس لیے اس نے کہا اسے کون دیکھ سکتا ہے کہ یگانہ ہے وہ یکتا، غالب نے کہا اسے کون دیکھ سکتا ہے، اللہ پاک کو کون دیکھ سکتا ہے تو وہ اکیلا، لیکن اکیلا بھی ایسا کہ اس جیسا کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو فرماتا ہے اسے کون دیکھ سکتا ہے کہ یگانہ ہے وہ یکتا، پھر کیا جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا، اگر اس کے مقابلے میں کہیں ہوتا کوئی اور تو ہم اس جیسا دیکھ کر اس جیسا اس کو سمجھ لیتے۔ دوئی کی بو، ایک ہوتا ہے چیز کا حاضر ہونا، ایک حاضر نہیں لیکن اس کی خوشبو آ رہی ہے، گوشت بھن رہا ہے، حاضر نہیں ہے، کسی دوسری جگہ پر بھن رہا ہے، لیکن ہوا کی لہروں اور فضاؤں پہ ٹہلتا ٹہلتا خراما خراما جنات کی مشام میں ناک، آپ کی ناک مبارک کے اندر گھس جاتا ہے۔ جب وہ آپ کی ناک مبارک میں گھسا تو ایک بو آئی، بو اصل میں ہمارے ہاں پنجابی میں بو تو کہتے ہیں بد بو کو، یہ بو کہاں سے آ رہی ہے اور یہ خوشبو، بو نہ بد ہوتی ہے نہ خوش ہوتی ہے، بو ایک ایسی چیز ہوتی جس میں کچھ بھی نہ ہو، اور دیکھو کیسی میں نے تمہیں چیز بیان کر دی، یا وہ بد ہوگی یا وہ خوش ہوگی، تب جا کر کے تمہارے نہ، لیکن اس سے ایک اوپر کا مرتبہ ہے جو بو ہے، وہ اس بو کا وجود ہے، وہ پھر کیا ہوگی، نہ پانی کھٹا ہے نہ پانی میٹھا ہے، تو پانی پھر ہے کیا، پھر پانی پانی ہے۔ تو فرمایا وجود وجود ہے، یہیں سے مسئلہ خیر و شر حل ہو گیا کہ نہ شر ہوتا ہے نہ خیر ہوتا ہے، فقط وجود ہوتا ہے جس پر شر اور خیر باہر سے آ کر ملتے ہیں۔ اتنا دقیق مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے علماء اپنے دماغ اس کے اندر صرف کر گئے ہیں،
کہ خیر آیا کہاں سے، شر آیا کہاں سے. اس پر لکھنا پڑ گیا مسئلہ خیر و شر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور لکھنا پڑ گیا پرویز کو اور بڑے بڑے لوگوں کو مسئلہ خیر و شر کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر آ کر اس نے کہا جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا. دو چار ہو جانا جو ہے وہ آپس میں بھڑ جانے کو کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس کی آنکھیں مجھ سے دو چار ہو گئیں، یہاں دو اور چار عدد کے مفہوم میں نہیں ہے. یہ یہاں پر اس نے ایک محاورہ استعمال کیا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی کہیں دو چار ہوتا. کہتا اگر کوئی اور ہوتا تو ہم اس کو بھی پا لیتے، جب اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو ہم اس کو علاوہ کوئی ہے نہیں تو وہ اکیلا ہے، اس لیے وہ یگانہ اور یکتا ہے، نظر نہیں آتا ہے. تو فرمایا یہ یہاں پر آدمی کی جستجو لگی رہتی ہے، اور جب تک آدمی اس جستجو میں لگا رہتا ہے، اٹھائے جا کے کہاں لطف جستجو کوئی، شاعر نے کہا تھا، فانی کا شعر ہے بداجلی، کہتا ہے اٹھائے جا کے کہاں لطف جستجو کوئی، کہاں جا کر کوئی کسی کو تلاش کرے، اس کے تلاش کرنے کے مزے لے. کسی کو اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو کہاں جا کر تلاش کرے، کہاں اٹھائے جا کے کہاں لطف جستجو کوئی. آگے کیا کہتا ہے، جگہ وہ کون سی ہے تو جہاں نہیں ہوتا. جگہ وہ کون سی ہے تو جہاں نہیں ہوتا. جگہ وہ کون سی ہے تو جہاں نہیں ہوتا. پھر دیکھیں جگہ وہ کون سی ہے تو جہاں نہیں ہوتا. تلاش تو کرے دور جا کر کے، شارتی بوٹیا یار نیڑے، لوگ جنگلی کی ٹونڈن جان دے نے. نحنو اقرب من حبل الورید، قریب تو تھے ہم، جہاں کہیں ہوتے ہو معکم، ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. تم کب اپنے آپ کو تنہا دیکھتے ہو؟ جب دو ہوتے ہیں تیسرا وہاں خدا ہوتا ہے. نبی نے ہم کو یہ کہا ہے. تو فرمایا اٹھائے جا کے کہاں لطف جستجو کوئی، تجھ کو ڈھونڈنے کا مزہ نہیں آ رہا. چیز کی تلاش میں آپ کو کہتا ہوں یہاں پر ہیرا آئے گا، تلاش کرنا آپ کھودتے ہیں، ایک مزہ آتا ہے کھودنے میں، ایک تلاش میں مزہ آتا ہے. روپیہ پیسہ نہیں ملتا، تلاش میں مزہ آتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کام کر کے مزہ آتا ہے. فرمایا کام کا مزہ جب آئے جب کہیں وہ کھویا ہوا ہو، وہ تو سامنے موجود ہے. جگہ وہ کون سی ہے تو جہاں نہیں ہوتا. اللہ کو سوال کیا جگہ وہ کون سی ہے تو جہاں نہیں ہوتا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ ہے وہ معرفت کی گفتگو جس کے اوپر، اور کہا نشان مہر ہے ہر ذرہ، ظرف مہر نہیں. ہر ذرے کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو سورج مل جائے گا. آج ذرہ پھاڑتے ہیں ایٹم کا، فزکس کے ذریعے سے، چلو سمجھا دوں تم لوگوں کو، یہ تو شاعر کا ایک مزے کا کام ہے نا. آپ نے ذرہ پھاڑا، اندر سے ایٹم بم نکلا، سورج سے بھی زیادہ خطرناک، تباہ کر دیتا ہے دنیا کو. تو کیا کہتا ہے، نشان مہر ہے ہر ذرہ. مہر و ماں آپ لفظ بولتے ہیں نا، نشان مہر ہے ہر ذرہ، ظرف مہر نہیں. سورج اس کے اندر تو نہیں، مگر سورج ہے، اس کا نشان تو ہے، اس کا مارک تو ہے. جب سورج چمکتا ہے تو ہر ذرے کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے. اس شیشے کو توڑ کر تم دیکھو گے ہر جگہ تم نظر آؤ گے. شیشے کی کتنی ہی کرچیاں کرتے چلے جاؤ، بشرطے کہ آنکھ دیکھنے والی ہو، ہر جگہ تم نظر آؤ گے. جب یکساں شیشہ ہوتا ہے تو ایک نظر آتے ہو. جب کئی ٹوٹ جاتے ہیں، ایک کئیوں میں تقسیم ہو جاتا تو پھر ہر ایک میں تم نظر آتے ہو. تو فرمایا نشان مہر ہے ہر ذرہ، ظرف مہر نہیں. خدا کہاں نہ ملا اور کہیں خدا نہ ملا. کہاں نہیں خدا ملا اور تم کہتے ہو کہیں نہیں خدا ملا. خدا کہاں نہ ملا، شاعر نے سوال کیا، اور کہیں خدا نہ ملا. کہتا یہ وہی معاملہ ہے کہ سورج تو نظر آ رہا ہے ہر ذرے میں، تم کہتے ہو اس میں سورج نظر نہیں آ رہا، لیکن سورج کا نشان نظر آ رہا ہے. یہ ذرہ اپنے اندر سورج کے نشان تو لاتا ہے لیکن اپنے اندر سورج کو سمو نہیں سکتا. اسی طرح انسان اپنے انفس اور آفاق کے اندر، کلی دنیا کے اندر خدا کے نشان تو پاتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ آ نہیں سکتا. یہ اس نے فرمایا یہ اس کی بات ہوئی. کہا نہ کچھ فنا کی خبر ہے. یہ ہے عدم لاحق آپ کو ہو جانا. وہ کیا تھا؟ عدم سابق، پھر حقیقت وجود ضعیف. اب اگلا نہ کچھ فنا کی خبر،
نہ ہے بقا معلوم. کہتا کچھ نہیں پتا چلا کہ زندگی کیا ہے اور فنا ہو جانا کیا ہے, موت کیا ہے, زندگی کیا ہے, یہ پھر ہے کیا رپڑ. نہ کچھ فنا کی خبر, نہ ہے بقا معلوم, بس ایک بے خبری ہے سو وہ بھی کیا معلوم. بس ایک بے خبری ہے سو وہ بھی کیا معلوم. ضعیف وجود اور اس کو پتا ہے کہ بے خبری کا اندازہ ہے, مگر بے خبری کی شے کو کہتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم. انسان جب آتا ہے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے تو پھر ہر کائنات کے ذرے کے اندر خدا کو پائے گا, اور یہ اس کی بات ہے. اور جب وہ انسان سے پیار کرتا ہے تو پھر دیگر یابی کے بعد جو سوال اٹھتا ہے وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون ہے جس کی حقیقت سے دیگر یابی کی حقیقت بالاتر ہے. وہ کون ہے جو ان چیزوں کی طرح کا نہیں ہے لیکن حقیقت میں ہے, جو میری طرح کا نہیں ہے لیکن اصلی حقیقت ہے. تو پھر جب اس کو یہ سمجھ آ جائے گی اور اس کی طرف جائے گا تو پھر دو کام ہو جائیں گے, نہ اپنے سے پیار رہے گا نہ دیگر چیزوں کی ہوس رہے گی. یہی تو اللہ تم سے منوانا چاہتا ہے. نہ اپنے سے پیار رہے, کیا تو نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنے وجود کو خدا بنا لیا, اپنی خواہش نفس کو وہ خدا بنا لیا. تو نہ اپنے سے پیار, نتیجہ کیا نکلتا ہے جب میں بھی حقیقت نہیں تو اپنے سے بھی کیا پیار کرنا, جب دوسری چیزوں کی بھی حقیقت نہیں تو دوسری چیزوں کی ہوس کیا کرنا. پھر کیا بیوی, کیا بچے, کیا عورت, کیا رنگ, کیا خوشبو, کیا منصب, کیا عہدہ, کیا فیکٹری, کیا گھر, کیا مکان, کیا دکان, کیا جاہ, کیا منصب, کیا عہدہ. پھر گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا کیا ہوا, پھر گھروں کے پیچھے بھاگنا کیا ہوا, پھر منصبوں کے پیچھے بھاگنا کیا ہوا, پھر مالز میں دھکے کھانے کیا ہوا, پھر شاپنگ پلازوں میں گھومنا کیا ہوا, پھر کھانے جو بعد میں غلاثے بن جائیں وہ کیا ہوا. زبان کی لذت نہ رہی, جسم کا ذائقہ نہ رہا, کچھ نہ چھونے میں اچھا لگے, نہ جب کچھ نہیں ٹھیک, ہر چیز فنا ہے, کسی کو بقا نہیں, تو نہ اس کی ہوس نہ اپنی ہوس. پھر عورتوں کے پیچھے گھومتے مارتے یہ لڑکے لڑکیاں ہیں کیا, یہ خوبصورت شکلوں کے عاشق ہیں کیا, یہ موبائلوں پر عاشق ہیں کیا, یہ دن کی لذتیں ہے کیا, یہ رات کا سونا ہے کیا. ہر لذت کسی بے لذت ہے, ہر ذائقہ بے ذائقہ ہے. معرفت کے کس مقام پر آپ آ گئے؟ ہر لذت بے لذت ہے, ہر ذائقہ بے ذائقہ ہو جاتا ہے, اور انہی اپنی ذات کی تکمیل, خواہشات کی تکمیل اور دوسروں کی دیگر چیزوں کا حصول کہ میں اس کو حاصل کر لوں اور اپنی ذات کی خواہشات کی تکمیل, اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت آ جائے گا جب دنیا کی قومیں تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گی. پوچھا سرکار تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں, وہن آ جائے گا. فرمایا وہن ہے کیا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت, اپنی ذات کی خواہشات کی تکمیل اور دیگر چیزوں کے حصول کے پیچھے بھاگنے کا نام ہی وہن ہے. یہ ہے وہ مقام جس پر میں لانا چاہتا ہوں. اپنی ذات کی تکمیل اس پر آ جانا وہن ہے. کیوں؟ نہ دوسری چیز کی حقیقت کا پتا, نہ اپنی چیز اپنا پتا, حقیقت کا پتا. تو جب ان کے حصول کی طرف اور ان کی تکمیل کی طرف جانا ہے, اسی کو وہن ہے. جب تم خرید کرتے ہو, جب حقیقت کھل جاتی ہے تو وہن نہیں آئے گا. جب دنیا کی حقیقت پتا چل گئی تو پھر کیوں تم اس کے پیچھے بھاگو گے؟ جب اپنے نفس کی لذتوں کا تمہیں احساس ہوگا پھر نفس کے پیچھے کس طرح سے تم بھاگو گے؟ اب اس کے بارے میں دو چیزیں اب آ گئیں. پہلی ہے حصار ذات کا شر, اپنے بارے میں کہ انسان اپنی ذات کے شر میں پھنس جاتا ہے. حصار ایک جال ہوتا ہے جس کے اندر ذات کا شر انسان کو لے بیٹھتا ہے. اور دوسری چیز ہے دنیا کے حصار, دنیا کے حصار کا شر. یہ دوسری چیزیں آگئی. پہلی کا سن لو, مختصر ختم کریں. قرآن مجید میں اللہ پاک نے جب یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا, دل تو چاہتا تھا اس کو سب کو پڑھوں, لیکن اتنا ہی فرمایا. یقیناً آیت نمبر 24 فرمایا اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہوا کیا, جب زلیخا نے بلا لیا تو فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, اور یقیناً اس وقت عورت نے یوسف سے گناہ کا پکا ارادہ کر لیا. اللہ اللہ وَلَوْلَا ان را برہان ربہی,
اگر یوسف اپنے رب کی نشانی نہ دیکھتا تو کیا ہوتا؟ تو وہ بھی ایسا ہی ارادہ کر لیتا جیسا زلیخا نے کیا۔ نبی، آپ ذرا سن لیں نبی کیا کر رہے ہیں۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے اس کو پھر برہان دکھائی، اس کی وجہ سے پھر ہوا کیا؟ وہ برائی اور بے حیائی سے رک گیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، یہ ہمارے مخلص بندوں میں تھا، اخلاص کے ساتھ دین کو مانا تھا۔ اس لیے اب یہاں پر کیا آیا؟ لولا برہان، برہان کی تفسیر میں ہمارے سارے مفسرین کہاں نہیں گھومے۔ سن 95 میں مولانا نے خطبہ دیا تھا کہ برہان ہے کیا، الجمال والکمال کے حوالے سے۔ تو برہان کسی نے کہا کہ وہاں پر یوسف علیہ السلام کو ایک تختی نظر آئی، اس پہ لکھا یوسف یہ کیا کر رہے ہو، معجزہ آ گیا۔ کسی نے ایک پرندہ آ گیا، وہ آ کے پھٹپھٹایا، ابا جی کی تصویر سامنے آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کی برہان ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اور بھی بہت کچھ فحش لکھا، نہیں، اللہ نے کہا ولولا ان را برہان ربہ، اس نے دلیل نورانی اور دانش نورانی اور عقل نورانی کے ذریعے سے اپنے رب کی معرفت تفکر کے ساتھ کر لی تھی۔ وہ رب تک پہنچ چکا تھا، وہ رب تک پہنچ چکا تھا۔ یوسف علیہ السلام میں نور نبوت چمک رہا تھا۔ وہ اتنے، مولانا امین حسن صلاحی لکھتے ہیں وہ 18-20 سال کے تھے۔ نہ مولانا 18-20 سال کی بات نہ کریں، یوسف اس وقت 30 سے اوپر جا چکے تھے۔ چھوٹے سے تو تھے، نبی کا بھی پتا تھا، گھر میں ہی باتیں ہوتی تھی نبوت کی، باپ نبوت، دادا نبوت، پردادا نبوت، ابراہیم بھی نبی، یعقوب بھی نبی، اسحاق بھی نبی، چاچا بھی نبی، اسماعیل بھی نبی۔ تو نبوت کی ساری برہان گھروں میں گھوم رہی تھی، گھر میں اللہ کے تذکرے ہوتے تھے، خدا پاک کی رحمتوں کے تذکرے ہوتے تھے، اس کی آیات کے بارے میں غور و فکر ہوتی تھی۔ فی صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے گھر میں موجود ہوتے تھے، پردادے کی چھوڑی ہوئی صحیفے۔ آپ اپنے گھروں میں لائبریریاں نہیں بناتے خدا رسول کے نام پر، پردادے کے چھوڑے ہوئے صحیفے، فی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ گھر میں کوئی ایسی کتاب خدا اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر جاؤ کہ کل کو تمہارے پوتے پڑوتے کسی مصیبت میں پھنس جائے کسی زلیخا کے چکر میں، تو وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ افسوس تمہارے گھروں میں 60 ہزار کی LCDیاں، لاکھوں کے موبائل اور سینما ہاؤس بنا لیے، خدا کا عذاب پگھلا کر تمہاری پشتوں پر، پیشانیوں پر اور داغ لگائے جائیں گے یہ سارے۔ فرمایا وہ دیکھ نہ لیتا، وہ سمجھو عقل، حقیقت اس پر کھل چکی تھی، خود یابی بھی کر چکا تھا یوسف، دیگر جابی بھی یوسف کر چکا تھا۔ تو مقام وہ آیا کہ کون سا ایک ہے جو یہاں ہے۔ سرکار نے فرمایا کوئی کسی عورت سے خلوت نہ کرے جب تیسرا وہاں پر شیطان آ کھڑا ہوتا ہے، اور چوتھا خدا ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت۔ تینوں کے کارناموں سے خدا بے خبر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وہاں خدا تھا، رب ہوں، اپنے رب کو دلیلوں کے ذریعے سے یوسف اتنا جان پہچان چکا تھا۔ اس نے میراث نبوت گوائی نہیں تھی۔ دادا اگر اہل حدیث سے اور توحید اس کی پختہ تھی تو اس نے دادا سے پائی ہوئی توحید ضائع نہیں کی تھی، پر دادا سے پائی توحید ضائع نہیں کی تھی۔ پر دادے کا باپ آزر، پردادے کا باپ آزر بت فروش تھا، وہ میراث نہ لی، پردادا کی میراث لی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے جو پچھلی نسل کا ہندو، پہلا آپ کا دادا مسلمان ہوا تھا، آپ اس کی میراث لے کر چلاتے ہیں، جو ابا مسلمان ہوا تو اس کی میراث نہیں۔ اس لیے آپ کی شادیاں بھی کافروں جیسی، آپ کے نکاح بھی کافروں جیسے، آپ کا جینا بھی کافروں جیسا، مرنا بھی کافروں جیسا، رہنا سہنا بھی کافروں جیسا، کھانا پینا بھی مرنا۔ ایک یوسف کی آیت تم کو کتنی دنیا میں گھما دیتی ہے، کہاں سے نقطہ سامنے لے کر آتی ہے۔ تو فرمایا یہ ہے خود یابی جس نے کر لی، اس نے رب برہان ربا ہی، اپنے رب ہی کو کہا اللہ پاک نے کہ اس نے رب ہی اپنے رب کی برہان پالی تھی، دلیلوں کے ذریعے سے وہ اتنا اللہ ایمان اپنے اندر لے آیا تھا۔ اس سے کہا نہیں زلیخا یہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کر چکا ہوتا وہ بھی۔ کیا مطلب؟ کہ ہر وہ آدمی جس کے پاس برہان نہیں ہوگی وہ ضرور بدکاری کا ارادہ کر لیتا ہے اور کر چکتا ہے۔
اب تمہارے پاس جہاں جہاں جس کے پاس برہان نہیں، چیک کر لو تم وہاں پر اس وقت کیا ہوتے ہو، اس مقام پر نہیں تم لوگ۔ فرمایا برہان بچا گئی نبی کو، خاندان نبوت ہے لیکن برہان بچا گئی اس کو، اس کی جان چھڑا گئی خاندان نبوت۔ آپ کے پاس برہان ہے؟ آپ جو کہتے گناہ چھوٹتے نہیں، وسوسے چھوٹتے نہیں، کیسا نماز میں یہ ہوتا ہے، نماز میں وہ ہوتا ہے، وقت سے پہلے اٹھ نہیں سکتا، فجر پڑھ نہیں سکتا، عشاء پڑھی نہیں جاتی، ظہر کے وقت مصروف ہوتا ہوں، عصر کے وقت گھر آ رہا ہوتا ہوں، مغرب کے وقت دوست ملنے آ جاتے ہیں، تو پھر کہاں پہ تم ہو گئے؟ کون سی برہان تم لوگوں نے دیکھی؟ تو خود یابی نہیں کی تو خدا یابی، تو یوسف نے خود یابی کی تو خدا تک پہنچ گیا۔ پھر دوسرا مرحلہ وہ آیا، اللہ اللہ اللہ، جس کے ذکر پر بھی خدا جھومتا ہے، جس کے ذکر پر بھی خدا آیات اتارتا ہے، جس کے ذکر پر بھی خدا خوشیاں محسوس کرتا ہے، وہ ذات گرامی، جس جیسی ذات گرامی کے لیے آنکھیں اس کو دیکھنے کو ترس رہی ہیں، رسول خدا کے بعد جس نبی کو دیکھنے کا وہ شوق ہے وہ ایک ہی ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ باقی انبیاء دیکھیں گے لیکن اپنے نبی کے بعد دیکھیں گے تو دوسرے نمبر پر جس کو دیکھیں گے حضرت سرکار امام الموحدین، مشرکوں سے بیزار اول المسلمین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کے بارے میں انہوں نے کیا کیا؟ جب انہوں نے دیگر مخلوق کو دیکھا تو دیگر مخلوق کو دیکھ کر اس مخلوق کو توڑا اور اس کی حیثیت کو ختم کیا۔ جب ابراہیم اٹھا، قرآن کہتا ہے کسر الاسنام، اس نے توڑ دیے ان کے بت۔ طلسم میں رنگ و بو تھا، بتان آزری تھے، بتان رنگ و بو تھے۔ ابراہیم نے دیگر مخلوق سے اس مخلوق کو جانا، فرمایا دوسری مخلوق کی اہمیت ہی کچھ نہیں، اس جوش سے اٹھا تمہارے اس خان کی طرح نے کہ مندر بنا دیا، جماعتیں چپ، نواز شریف مہنگائی کرے احتجاج، گیس بڑھ گیا احتجاج، ساری دینی جماعتیں چھوٹی چھوٹی بات پر احتجاج، جس کو لا کر تم نے بٹھایا وہ بت بنا دے، آپ اس کو لے کر ابراہیم بت گرا دے، ایک احتجاج کسی دینی سیاسی جماعت کا دکھا دیں۔ بیان ہے، ان کو پتا ہے کہ فقط بیان دینے کا ہمیں حکم ہے، اگر بیان سے بڑھ کر کچھ کیا کوئی عمل میں ہم آئے تو ہمیں مٹا دیا جائے گا۔ اپنے مٹ جانے کے ڈر سے خدا کی زمین پر جو توحید کے نام پر لی گئی بت بنائے جا رہے ہیں، اور اس پہ بحثیں چھڑ گئی عالموں کی اور غامدی کے چاہنے والوں کی کہ بت بننے چاہیے، مسلمان عالم فتوے دے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو ایک ملت اور تہذیب اور سیولائزیشن اور ایپسٹومولوجی انٹولوجی علم کی پر گفتگو نہیں کر سکتا، وہ شخص آپ کو یہی تو کہے گا۔ تمہاری ثقافت، تمہاری تہذیب، تمہارا کلچر، تمہارے رہنے سہنے کے رنگ ڈھنگ کون طے کرے گا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم طے کریں گے۔ تو طلسمان رنگ و بو کے اندر اس نے مخلوق کی اہمیت کو جان لیا کہ یہ بت کچھ نہیں، تو جوش میں آ کر ابراہیم نے جوش ایمانی میں وہ سارے ایک ایک بت کر کے توڑ کر رکھ دیے، اور ان کو باقیوں کا ایک زندہ رکھ کر کہا کہ ہاں اس سے پوچھو، یہ طلسم اگر جواب دے جس طرح وہ جواب دیتے ہیں تو اس سے پوچھو۔ دوسرا ابراہیم اپنی ذات سے اٹھا، دیگر یابی سے خدا یابی تک کے سفر کو ابراہیم نے اس طرح مکمل کیا، اور خود یابی سے خدا یابی تک کے سفر کو یوسف نے مکمل کیا۔ یوسف نے مکمل کیا، اور جب انسان اپنی ذات کے اس جوہر کو پہچان لیتا ہے، رب کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، تو دوسری چیزوں کی معرفت بھی اس کو مل جاتی ہے، اور وہ پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ وہ کس کی طرف لوٹ کر آتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پورا فلسفہ وحدت الوجود اس کے اندر ہے کہ ہم خدا ہی کی جانب سے آئے تھے، ہمیں وجود اسی نے بخشا۔ تو یہ جو میرا جمعہ ہے یہ اس میں ہے انا للہ، وجود ملا ادھر سے، اور یہاں پر آ کر کے اس وجود کے ذریعے تھوڑی دیر جیے، عدم سابق سے ہم وجود ضعیف میں آئے، وجود ضعیف سے عدم لاحق میں، وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں وجود عدم سابق کی طرف، لاحق کی طرف واپس چلے جانا ہے۔ اب فلسفہ سمجھ میں آیا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، آرام سے پڑھ دیتے ہو کہ اس میت کا جو وجود تھا یہ بھی ادھر ہی سے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ عدم سابق
عدم لاحق کی جانب روانہ ہو گیا. کہو، ترجمہ یہ کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، دو ٹکڑے کر دو انا للہ. کیا عدم سابق، عدم لاحق کی جانب رواں ہو گیا. چیز گر گئی، ضائع ہو گئی. پانی گرا تو میرے استاد نے سب سے پہلے، میں بچہ تھا، میرے ہاتھ سے پانی کا پیالہ دیتے ہوئے چھلک گیا. استاد جی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں حیران ہو گیا، 11 سال کا لڑکا حیران ہو گیا کہ یہ اس موقع پر پڑھنے کا کیا کام. استاد نے کہا دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، غم آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائیں، یہی پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا رسول خدا نے کہ جس نے اپنے گزرے ہوئے دکھوں کو یاد کیا اور کرتے وقت ہی اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جتنا وہ دکھ اٹھاتے ثواب ملا تھا اتنا اس حالت خوشحالی میں مل جائے گا. خدا پر کوئی الزام نہیں لگایا کہ تیری جانب سے آئے تھے دکھ، تیری جانب سے جا رہے ہیں. ہم آئے کہاں سے؟ عدم سے جانب ہستی تلاش یار میں آئے. کوئی پوچھتا ہے یہاں پھر کیا کرنے آئے؟ خدا نے تمہیں وہاں سے یہاں کیوں بھیجا؟ کس لیے بھیجا تمہیں وہاں سے؟ کہتا عدم سے، عدم سابق سے، وجود ضعیف پہ جو ہم آئے، عدم سے جانب ہستی، آسمان سے زمین پر ہستی، یہاں رہ رہے تھے سارے، عدم سے جانب ہستی تلاش یار میں آئے، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے. اللہ نے کہا کہاں ہوں میں؟ جاؤ زمین پر ڈھونڈ کر لاؤ. یا مجمع سنا، یہاں بھی تلاش یار میں آئے، سنا وہاں مجمع ایک بڑا لگا ہوا، وہ بھی یار کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم بھی ڈھونڈنے چلے گئے. نہ پوچھو اہل موقف ہم سے دیوانوں کی بےتابی، کہاں سے ہم کہاں پکڑے ہوئے بیگار میں آئے. کہاں سے ہم کو کہاں پکڑ کے یہاں فری میں بھیج دیا، جا کر کچھ کرو. یہاں کیا کریں، آپ تو یہاں ہیں نہیں. پھر دیکھ کر تلاش کر کے نیک اعمال کیے، نیک اعمالوں میں بھی دل کو سکون آیا. مقصد تھا تجھ کو پالیں. عدم سے جان بے ہستی تلاش یار میں آئے، کہاں سے ہم کہاں پکڑے ہوئے بیگار میں آئے. نہ پوچھو اہل موقف ہم سے دیوانوں کی بےتابی، یا مجمع سنا یہاں بھی تلاش یار میں آئے. اگر بخشے تو رہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ہم نے تو ٹوٹے پھوٹے حضور کے سامنے اعمال رکھ دیے، شکستہ آنسو، جلا ہوا قلب، لرزتا بدن، لڑکھڑاتی ٹانگیں، لرزہ بر اندام جسم، سب کچھ لا کر ہم نے اس محبوب کے سامنے رکھ دیا کہ آپ نے کہا تھا جاؤ اپنے آپ سے مجھ کو ڈھونڈو، دیگر لوگوں سے بھی مجھ کو ڈھونڈو. ہم نے ڈھونڈا، معرفت کلی نہ حاصل کر پائے، ہم آپ کی شان عبادات نہ کر پائے. جب دونوں کام نہیں ہوئے، معرفت کلی بھی نہ ہوئی، ابدیت کلی بھی نہ ہوئی، تو پھر ہوا کیا؟ سب کچھ ٹوٹا پھوٹا تھا. پھر جو مزاج یار میں آئے، جو مزاج یار میں آئے، اسی کو پھر شاعر نے کہا کیا کیا ہے خلق مجھے باوجود علم گناہ. سن لو شعر، مزہ آ جائے گا، لطف آ جائے گا. کیا بات چلے گی؟ پھر چلے گی. اسی کو خلق کیا. آخری شعر سنا، ختم کر رہا ہوں. کیا ہے خلق مجھے باوجود علم گناہ. اللہ تجھے علم میں تھا کہ تو نے مجھے پھر بھی خلق کر دیا. تجھے پتا تھا میں نے گناہ ہی کرنے ہیں، تو ایسے وجود کو تو پیدا نہیں کرنا چاہیے. جو ناسور ہو کہتے ہیں اس کو اسی جگہ پہ تخم مار دو، برائی کو پنپنے بھی نہ دو. لیکن لگتا ہے تو کچھ کرنے والا ہے میرے ساتھ. فرمایا کیا ہے خلق مجھے باوجود علم گناہ، تیرے علم میں تھا. یہ ابتدا ہے کرم کی تو انتہا کیا ہے؟ وجود تو خود کرم ہے، یہ ابتدا ہے کرم کی تو انتہا کیا ہے؟ کہتا میں سب جان گیا ہوں، ان گناہوں کے باوجود جو زندہ رکھا ہوا ہے، جو بھیجا ہے، تو مجھ سے صرف توبہ کا متقاضی ہے کہ یہ توبہ کر لے، کرم کی اور بارشیں کر لوں. جہاں وجود کو بخش دیا گیا، یہ وجود جیسی نعمت بخش دی گئی، وہاں اور بخشنا کیا ہے؟ باقی تو دینا اور آسان ہے.
تو کیا ہے؟ کیا ہے خلق مجھے باوجود علم گناہ، یہ ابتدا ہے کرم کی تو انتہا کیا ہے؟ تو کائنات کل کی کل جو کثرت ہے یہ وحدت کی طرف جا رہی ہے۔ کس کی طرف جا رہی ہے؟ وحدت کی طرف جا رہی ہے، کوئی شے دوسری شے سے باہر نہیں ہے۔ اسی کو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، جس پہ کفر کا فتویٰ ہے لیکن میرے استاد کا اس پہ مومن کامل کا فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لامحدود سے کوئی شے باہر نہیں ہے، ہر شے جو ہے وہ اللہ لامحدود ہے، ہر شے پر جو کرم ہو رہا ہے وہ اسی کے کرم سے باہر نہیں جا سکتی۔ جو ہے، جو وجود لے کر آ گئی، وہ وجود برا ہے یا اچھا ہے لیکن اس کے کرم سے باہر نہیں ہے، وہ کرم سے باہر نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو میرا خیال ہے اتنی سی بات تم لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ جو پاپڑ بیلا ہے اتنی دیر میں نے، یہ اس لیے بیلا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت ایمان کاملہ عطا فرمائے اور حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کے روز انشاءاللہ العزیز مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہے، تو اللہ کا فضل ہے ہم چل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے اونچے مباحث تھے، بڑی بڑی باتیں تھیں، تو وہ اس کے لیے جمعے میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو وہ اس پر میں نے وہ کوئی واز نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کوئی واز کروں، وہ قرآن فہمی ہوتی ہے کہ آپ کو حقیقی طور پر اس بادشاہ کا کلام جو ہے جو وہ آپ کو سنا دوں کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ تو اس بارے میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اہل خانہ کو سب کو ساتھ لے کر آیا کریں۔ بچوں کے بغیر، بیوی کے بغیر آپ لوگ ناکام ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ راہی نہیں ہے نا تو آپ کا نیکی کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ اگر آپ کے ساتھ راہی ہیں اس راستے کے تو پھر وہ جو ہے نیکی کرنی آپ کے لیے آسان رہ جائے گی۔ میرے کچھ طالب علم ہیں، ان کے لیے میں نے گروپ بنایا ہوا ہے مرکز الدین الخالص۔ طالب علم سے مراد یہ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا، اور وسعت والا مطالعہ کروایا جاتا ہے، تو ان کے لیے میں نے گروپ بنایا ہوا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکشنز ہم کرتے ہیں۔ یہ کل بھی 9 بجے کے وقت ان لوگوں کو میں نے الگ سے ایک وقت دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، پھر بعد میں لوگ دور دور سے مجھے کہتے ہیں جی آپ نے ہمیں بتایا نہیں۔ جو پڑھنا چاہتا ہے نا وہ آ جائے، جس کو پوسٹیں کرنے کا شوق ہے، ہاں جی شیئرنگ کرنے کا شوق ہے، وہ جناب صاحب وہیں تشریف رکھے، تسبیح پڑھا کریں۔ اللہ کا ان کو جو آپ لوگوں میں بتاتا ہوں، آپ تسبیح پڑھا کریں، 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ شریف پڑھیں، 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ ڈیلی پڑھیں، یہ ڈیلی کا کام آپ کیا کریں۔ آپ پڑھنا تو آپ کے بس کا بات نہیں ہے۔ تو جس بچے کے پڑھنے کا دل ہے کہ میں عالم دین بنوں، مولانا اسحاق مرحوم کی طرح وسعت والا، امت کو دعوت دینے کے لیے، امت کے اندر کام کرنے کے لیے، امت سے باہر کام کرنے کے لیے، تو وہ اس گروپ میں آ سکتا ہے۔ اس کے لیے اجازت پہلے لینی پڑتی ہے، اپنا بایو ڈیٹا بتانا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ میرے ایک شاگرد بڑے قابل قدر ہیں، پچھلے دنوں ہم نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا پڑھا، تو سب نے ماشاءاللہ بہت پڑھا، بہت ہی پڑھا، ایسی ایسی چیزیں پڑھی کہ مجھے لطف آ گیا کہ ان لوگوں نے پڑھا، سب لٹریچر تفسیریں۔ تو اس میں ایک انڈیا کے دوست ہیں ہمارے، اور وہ محمد فہیم، اس نے اتنا پڑھا کہ وہ سب پر ہی بازی لے گیا۔ اور مزے کی بات ہے اردو زبان کی اپنی نہیں ہے، نہ ہندی آتی ہے، اس نے جو تفسیر پرانی تھی نا 800 سال پرانی، وہ بھی انگریزی میں منگوا کے وہ بھی پڑھ لی ساری۔ اگر اردو نہیں کہتا آتی، انگریزی تو آتی،
مولانا اسحاق مرحوم کے لیکچر ایک طالب علم مصطفیٰ نامی ہے انڈیا میں، وہ تامل ناڈو ہے، اور وہ ہندی میں اسے پنجابی سے ہندی میں کنورٹ کرائے، ہندی سے وہ تامل ناڈو میں کنورٹ کر کے پھیلا رہا ہے۔ مجھے کہا کاشف بھائی مجھے یہ حوالے کچھ درکار ہیں، میں نے کہا تمہیں تو دیتا ہوں، باقی کوئی اور حوالہ لینے اس کو میں دیکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، جس نے کام کرنا وہ تو آئے، ہاں جی، روز وکیل کے پاس چلا جائے، پی ایل ڈی کی کتاب کھول کے یہ دکھا دو، وہ دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے جو کوئی طالب علم چاہتے ہیں کہ واقعی وہ گھروں میں بیٹھے ہیں اور ہم انہیں PDF کی شکل میں بھجوا دیتے ہیں، خود کتابیں ہم انہیں سرچ کر کے بھجواتے ہیں، سید مودودی کا سارا لٹریچر، مولانا مین حسن صلاحی کا لٹریچر، ابو الحسن علی ندوی کا لٹریچر، علامہ ناصر الدین البانی کا لٹریچر، بڑے بڑے مفکرین موٹیویٹو جو کام کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر، کل کو مصنفین بن کر اور داعیین حق بن کر جو اٹھیں گے نا، ان کے لیے یہ گروپ بنایا میں نے، اور ابھی کڑی شرائط کے ساتھ صرف 16 بندے رکھے میں نے، اس سے زیادہ نہیں رکھے ابھی تک۔ تو جو بچے چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں بیٹھ کر، وہ زوم کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم پرسوں ان کو لیکچر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو بچے ہیں جو چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ ہنڈیا کے ابال والے نہ آئیں بھی نیچے سے میری تقریر سنی، آگ لگی اور جلدی صبح تیار ہو گئے، پھر بعد میں آئے ہی نہیں، جو 2-4 دن آنے کے بعد۔ وہ جو پڑھنا چاہتے ہیں اور خدا کے دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، پھر حالات کیسے ہو جائیں۔ یہ مولانا مودودی سے کسی نے کہا کہ یہ آپ کو بڑی تکلیفیں آ رہی ہیں، انہوں نے کہا یہ تکلیفوں کا مجھے پہلے ہی پتا تھا، آپ مجھے کون سی نئی باتیں بتا رہے ہیں، کوئی ہمدردی مجھ سے کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے مجھے پتا تھا یہ راہ ہے اور اس میں انتہائی تکلیفیں ہیں، جیلیں ہیں، مارے ہیں، سب کچھ ہے، تو میں نے سوچ سمجھ کر یہ راہ جو ہے اپنائی ہے، کسی جذبات کے تحت نہیں میں نے اپنائی۔ تو یہ آ رہی ہیں تو مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ کچھ ہونا ہے، تو اس لیے اس پہ کوئی زیادہ آپ میرے سے نا وہ ترس نہ کھائیں مجھ پر، مجھے اپنا راستہ جو ہے نا وہ سر کرنے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو بھی دین کے لیے قبول فرما لے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ جو کچھ تو نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر عطا فرمایا، وہ سارے خیر ہم کو عطا فرما دے، اور ہر اس شر سے بچا لے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے سیدھی فرما دیں۔